حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے اس سے یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے مبرہ اور معصوم کوئی شخصیت تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اور متعصب مورخین نے جو کچھ ان کے متعلق لکھا ہے وہ شخص ایسا نہیں تھا۔ مخالفت، علمی مخالفت، دلائل کی بنیاد پر مخالفت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی شخص کی ذاتی زندگی کو تک کو معاف نہ کرنا اور اس کو بھی نشانہ بنا لینا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں نے اس ہستی کے بارے میں کچھ انصاف سے کام نہیں لیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ عزم اور ثبات کی تصویر تھے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے چٹان کی مانند رہتے تھے، اور جو کچھ کام انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی حکمرانی کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے، اور اپنے زمانے کے جو سرکش عناصر تھے ان کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ شریعت کا اس قدر لحاظ تھا اور شریعت پر اس قدر ان کی نظر تھی کہ فوج کے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع اور بے مثال سپاہی بارہا کے سادات گنے جاتے تھے، اور سادات بارہا یہ وہی ہیں جن کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ یہ اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ ایک زمانے میں یہ کنگ میکر کہلاتے تھے، جس کو چاہتے تخت پر بٹھا دیتے، جس کو چاہتے تھے تخت سے اتار لیتے تھے۔ اور سادات بارہا ہمیشہ سے شجاعت اور بہادری میں بہت نیک نام بھی رہے، اور ان کی وجہ سے مغلوں نے کتنے ہی مارکے سر کیے، بڑے کام کے لوگ تھے، اور تیموریوں کے اکثر مارکے اور مملکت کو بڑھانا انہی کے سر بنتا ہے یہ سہرا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ان سادات بارہا نے دربار کے جو لوگ تھے ان سے خانہ جنگی کی، تو آپس میں جب لڑائیاں پھیلی اور شروع ہوئیں تو عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاضی کے پاس مقدمہ پیش ہو۔ دونوں طرف کی شکایتیں ان کے پاس پہنچی، سادات نے بھی شکایتیں کی اور جو دربار میں اور امراء تھے انہوں نے بھی شکایتیں کی، تو عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو قاضی صاحب کے پاس بھیجا اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ جب یہ بات وہ کہہ چکے تو سادات نے ان کے پس پشت کسی جگہ کہہ دیا کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ غصے میں بالکل ایک دم سے انہوں نے اپنی آستینیں چڑھا لی اور کہا کہ جو لوگ میری تلوار کا مزہ چکھ چکے ہیں یہ سادات بارہا شریعت کے مقابلے میں ایسے الفاظ ان سے نکالتے ہیں۔ قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم اپنے فیصلے خود کر دیں گے، ان کو کہو مل کر آئیں اور پھر میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں۔ اب تک تو نرمی دیکھی، اب سختی بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے کہا جتنے بھی سادات بارہا میرے ذاتی پہرے پر ہیں اور اس محل کے پہرے ہیں سب کو برطرف کر دیا جائے، اور بھیا قلم سارے سادات بارہا کو ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ غرور جو ان کے سر میں سمایا ہوا تھا کہ ہم اس سلطنت کا بہت بڑا ستون ہے، سارے کی ساری ہوا اس غرور کی نکل گئی۔ اس لیے اس آدمی کو ہر چیز پر شریعت اتنی واضح، اتنی راجح نظر آتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ شریعت کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کریں، اور وہ چاہتے تھے کہ شریعت کی بالادستی بہرحال قائم رہے۔ بڑے بڑے معرکے انہوں نے اپنی تلوار سے سر کیے ہیں، اور بڑے بڑے مشکل مقامات پر، خاص طور پہ جب شہزادہ اکبر نے بغاوت کی اور 70,000 راجپوتوں کو لے کر وہ عالمگیر رحمت اللہ کے مقابلے میں آ گیا، تو عالمگیر کے پاس صرف 1,000 فوج تھی اور باقی فوجیں نہایت دور دراز تھیں، لیکن اس کی استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا، حتیٰ کہ شہزادہ خود پسپا ہو کے واپس چلا گیا، اور شہزادہ اعظم شاہ جس کی دلیری اور بہادری سے لوگ کانپتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے وہ کس مزاج کا آدمی ہے، لیکن اس کے پر اثر یہ تھا کہ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ کا خط جب آتا تھا تو شہزادے کا رنگ زرد بڑھ جاتا تھا، اٹھ کھڑا ہوتا تھا، ایسا آدمی تھا۔ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بلخ کا واقعہ وہ تو اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اور کس خوش اسلوبی سے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک موقف اختیار کیا اور اپنے موقف پر پورا اترا، اور اس نے جو کچھ حق جانا اس کے لیے کام کیا،
اور حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ بالکل اطمینان سے اس نے ظہر کی نماز ادا کی، حتیٰ کہ دشمن اس کے اس فعل کی وجہ سے بھاگ گئے۔ ربیع بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے اور ابن مندہ نے اپنے مسند میں بیان کی ہے، وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہ صادق آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاثۃ مواطن لا ترد فیہا، تو 3 مواقع ایسے ہیں جس پر کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعوت رجل یکون فی بریۃ حیث لا یراہ احد الا اللہ، وہ آدمی جو جنگل بیابان میں کسی جگہ کھڑا ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، فیقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، یصلی، اور نماز پڑھتا ہے اللہ کے حضور میں، پھر دعا مانگتا ہے، بس اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ورجل یکون معہ فئۃ، اور ایک شخص جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہو، فیفر عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں، فیثبت، اور وہ آدمی اپنی جگہ پر جمع رہے۔ بارہا ایسے مواقع آئے جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ ورجل یقوم من آخر اللیل، اور وہ آدمی جو رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت تھی، یہ ان کی دانائی اور یہ ان کی دانش مندی اور یہ ان کی عقل اور ان کی بڑائی کی باتیں تھیں۔ اسی لیے آخری اس دور میں اگر اتنی بڑی سلطنت اور حکومت اور اس کی فہم و فراست نہ ہوتی اور اگر دارا شکوہ غالب آ جاتا تو پھر ہندوستان میں اسلام کا معاملہ بڑے خطرے میں اور بڑی کھٹائی میں پڑ جاتا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دارا شکوہ کو دیکھ لیجئے، دارا شکوہ کا دربار ہندو فاضلوں سے بھرا رہتا تھا، اور وہ خود بھی ہندوؤں کے علوم اور فنون میں مہارت رکھتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ اسے خاص دلچسپی تھی اور ہندوؤں کے علوم کے ساتھ اسے خاص دلچسپی تھی۔ اور اس کے دربار میں ملک الشعراء کون تھے؟ سارے شاعروں کے جو بادشاہ تھے، سب سے اچھے شاعر جو کہلاتے تھے وہ تھے براہمن، اور چندر بھان ان کا نام تھا۔ یہ چندر بھان براہمن جو ہیں یہ شاہ جہان کے دور میں سب سے بڑے ہندو ادیب تھے، لاہوری تھے، یہاں پیدا ہوئے۔ اور ملا عبد الکریم اس زمانے کے بہت صاحب علم، ان سے اس شخص نے تعلیم حاصل کی اور فارسی زبان کا شاعر تھا۔ جہاں تک اس کی شاعری کا تعلق ہے بھائی، شاعر وہ زبردست تھا، براہمن تخلص کرتا تھا۔ فارسی کا دیوان اب تک کتب خانوں میں موجود ہے اور فارسی ادب میں بڑی نگاہ تھی اس کی۔ افضل خان جو شاہ جہان بادشاہ کے امیر الامراء تھے، انہوں نے اس کی یہ لیاقت دیکھ کے چندر بھان کی اس کی سفارش کی اور اس کو پرائیویٹ سیکرٹری اس کا بنایا، اسٹیٹ کا بھی اور جو بھی کنگ تھا اس کا۔ اور 1048 میں افضل خان نے وفات پائی تو یہ پھر دربار شاہی میں ان کی اور اثر و رسوخ بڑھا، اور یہاں تک کہ شاہ جہان نے شاہی تاریخ جو لکھوانی ہوتی تھی کہ روز آج کیا ہوا ہے، ان کو مقرر کیا۔ اور دربار شاہ جہانی کے وقائع نویس ہونے کی وجہ سے روزانہ 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے، حالات سن کر، حالات اور واقعات پڑھ کر سناتے تھے۔ 1055 میں چندر بھان نے 4 چمن براہمن لکھ کر نوروز کے موقع پہ سرہند میں شاہ جہان کی نظر گزران، اور اس کی لیاقت اور فارسی ادب میں اس کی مہارت دیکھ کے اسی وجہ سے شہزادہ دارا شکوہ نے اسے خاص طور پہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور اپنا میر منشی چیف سیکرٹری سے مقرر کر لیا۔ دارا شکوہ جب تباہ ہوا ہے تو پھر یہ تنگ آ کے بنارس چلا گیا تھا، گوشہ گزین ہو گیا، اور 1073 ہجری میں وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اور پھر اس کی جو رکعات ہیں، جو چیزیں ہیں، اب بھی آدمی جب انہیں پڑھتا ہے تو سر جھنتا ہے، فارسی واقعی اتنی زبردست ہے۔ مگر ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ دارا شکوہ کے جو اتنا قریب رہتا تھا تو اس کا اثر کیا پڑنا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کو وہ کیا کہتے، ان کو تو یہ لوگ سارے بہت ہی برے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ معاصر عالمگیری میں بعرض خداوند دین پرور رسید کے در صوبہ ٹھٹھا و ملتان خصوص بنارس برہمنان بطالت نشان در مزدارس مقرر بتدریس کتب باطلہ اشتغال دارن،
اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا ٹھٹھا جو سندھ میں آج پاکستان میں، ملتان، بنارس، ہر جگہ پر برہمنوں نے مسلمان بچوں کو خراب کتابیں پڑھانا شروع کر دی ہیں، اور ان سے ان کے عقیدے بگڑ جائیں گے. آن جماعت گمراہ نہیں آئند، یہ گمراہ جماعت کیا کیا چیزیں کر رہی ہے. تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ مدارس و معابد دینان دست خوش انہدام سازند، جو براہمن مسلمان بچوں کو کافر بنا رہے ہیں ان سب کی یہ چیزیں توڑ دی جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان بھر میں مدارس قائم تھے، اور تعلیمی پالیسی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تو یہ تھی. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے تو دارا شکو نے انہیں اپنے دربار میں جگہ دی ہوئی تھی. لالا جی داس بابا لال گرو شاہ جہان کے زمانے میں جوگی تھے، اور دارا شکو ان سے مرید ہو گیا. تو لالا جی داس جو تھے یہ اصل میں بابا لالا گرو کے چیلے تھے. بابا 1014 ہجری میں پیدا ہوئے. تو ان کے جو خلیفہ تھے بنے لالا جی داس، انہوں نے اپنے گرو کے ملفوظات بھی جمع کیے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں. اسی طرح بنوالی داس، یہ کون تھا؟ یہ شہزادہ دارا شکوہ کا میر منشی تھا. بعض لوگوں نے مورخین نے اس کا نام بھوانی داس لکھا ہے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہوئی، نہ کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ بنوالی ہو یا بھوانی ہو، کوئی بھی ہو. آصفیہ حیدرآباد کے کتب خانے کے فہرست نویس جو ہیں وہ انہیں ولی رام گوسائی لکھتے ہیں. یہ بھی دارا شکو کے قریبی تھے، اور دارا شکو نے انہیں اپنا دوسرا سیکٹری رکھ لیا تھا. چوتھا آدمی آپ دیکھ لیجئے، رائے بہار مل کا بیٹا تھا. اور رائے بہارا محل نے جب شاہ جہان بادشاہ کے 20 سال پورے ہوئے تو بادشاہ سلامت کی عنایات ہوئی، اور رائے کا خطاب انہیں اس وقت ملا، اور دارا شکو نے انہیں اپنا دیوان مقرر کیا، اور اس کو ہی نہیں اس کے بیٹے بندرا بن کو بھی اس نے اپنے پاس رکھا. اور پھر وہ اس کا بیٹا وہ بڑا ذہین تھا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، اور اس نے دارا شکو کو چھٹی دلائی اور خود چلا گیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس شخص کی صلاحیتوں کی قدر کی اور اورنگزیب نے اسے رکھا. مگر یہ اورنگزیب پر اثر انداز کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو سارے کے سارے لوگ اثر انداز ہوئے، ہندو جتنے تھے اور عیسائی تھے یہ سب اثر انداز ہوئے دارا شکو پہ. اور دارا شکو بد مذہب ہو گیا، لا دین ہو گیا، کوئی دین رہا ہی نہیں. ہے تو بڑا طویل اقتباس، لیکن اس کو نقل کرنا ضروری ہے. برنیر نے اپنا جو سفر نامہ لکھا ہے اس کے زمانے میں یہاں آ گیا تھا، اور برنیر کو دانشمند خان نے اپنے گھر رکھ لیا تھا تو دہلی میں رہا. شاہ جہان کا دور اس نے دیکھا ہے آخری، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا ہے. تھا یہ فرانسیسی، اور اس نے دارا کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس لیے دارا کے حالات بھی لکھے. ہسٹری آف دا اسٹیٹس، برنیئرز ٹریولز ان دا مغل امپائر، اس نام سے یہ کتابیں مل جاتی ہیں. بلکہ ہسٹری آف دا اسٹیٹس تو اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے، اور دارا کا بڑا اچھا دوست ہے. لیکن جو کچھ اس نے دارا میں دیکھا ذرا وہ بھی سن لیجیے. اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ دارا واز ناٹ ڈیفیشینٹ ان گڈ کوالٹیز. دارا میں اچھی باتوں کی، خوبیوں کی کمی نہیں تھی. ہی واز courteous ان کنورسیشن، گفتگو میں یہ بہت خوش اخلاق تھا. کوئک ایٹ ریپارٹی، جواب دینے میں بہت برجستہ جواب دیتا تھا. پولائٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شریف بھی تھا، نرم مزاج کا تھا. اینڈ ایکسٹریملی لبرل، اور حد درجہ آزادی میں بڑھا ہوا تھا، حد درجہ آزاد تھا. تو جب حد درجہ آزاد جو شخص ہوگا اس کو مذہب دین کی کیا پرواہ رہے گی. بٹ ہی انٹرٹینڈ ٹو ایگزالٹڈ این اوپینین آف ہمسیلف، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ یہ اپنی رائے کو سب سے مقدم اور بلند سمجھتا تھا، عقل کل بنا ہوا تھا.
believed, اس کو یہ یقین تھا, he could accomplish everything by the powers of his own mind, کہ اپنے دماغ سے سارے کام کر سکتا ہے, ہر کر سکتا ہے, and imagined, اور اس کا یہ خیال بھی تھا that there existed no man from whose counsel he could derive benefit, اور اس کا خیال یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی عقل سے یہ بھی فائدہ اٹھا سکے. جو شخص ایسا خود سر ہو, اتنا متکبر ہو, اتنا مغرور ہو, بھلا وہ تیموریوں کی سلطنت کا وارث ہو سکتا ہے؟ He spoke disdainfully of those who ventured to advise him. جو لوگ اس کو نصیحت کر سکتے تھے, جن لوگوں کو یہ موقع حاصل تھا, ان کے ساتھ اس کا رویہ توہین آمیز تھا. حقیر جانتا تھا لوگوں کو, نفرت کرتا تھا ان سے. ڈسڈینفلی کے یہ سارے معنی آتے ہیں, ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں. اینڈ thus deterred his sincerest friends from disclosing the secret machinations of his brothers. اور جو اس کے بھائیوں کی سازشیں تھیں, ان پر اس طرح سے پردہ پڑ جاتا تھا, نہیں ہو سکتی تھی اس کے سامنے واضح کہ جو اس کے بہت مخلص دوست تھے ان سے بھی اس کا رویہ مناسب نہیں تھا. He was very irascible, اور یہ آدمی ایسا تھا کہ بہت زیادہ گرم مزاج کا تھا. ایکٹومنس, دھمکیاں دیتا تھا اور آنکھیں نکالتا تھا. ابیوزو, گالیاں دینے والا تھا. اینڈ انسلٹنگ ایون ٹو دا گریٹسٹ عمراز, اور لوگوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ تھا, حتیٰ کہ بڑے بڑے عمراء کی یہ توہین کر گزرتا تھا. بٹ ہز اینگر واز سیلڈم مور دین مومنٹری, لیکن اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا تھا, مگر اتنے بڑے بڑے عمراء کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ اور دھمکیاں دینا تھا, جس شہزادے کا یہ رویہ ہو وہ اس قابل تھا کہ مغلوں کی سلطنت سنبھالتا. بارنا محمدن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پیدا ہوا تھا, اسلام پہ. He continued to join in the exercises of that religion, اور پھر اس دین کے مطابق بظاہر عمل بھی کرتا رہا. But although thus publicity professing his adherence to its faith, لیکن اس کے اندر جو کچھ چیز تھی وہ یہ تھا کہ یہ اس دین پر یعنی اپنے آپ کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا, مگر اصل میں بات کیا تھی؟ دارا واز ان پرائیویٹ اے جینٹائل ود جینٹائل. اصل بات یہ کہ دارا اپنی نجی زندگی میں بے مذہبوں کے ساتھ بے مذہب تھا, اینڈ اے کرسچن ود کرسچن, اور عیسائیوں کے ساتھ عیسائی تھا. جو شخص اتنا سبک سر ہو, اتنا گرم مزاج ہو, اتنا متلون مزاج ہو, اور دین کو یوں بدلتا رہے, اس کے متعلق کیا کہا جائے؟ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کی شخصیت ہے. He had constantly about him some of the pundits, کچھ پنڈت تھے جن کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا. پنڈتوں کو اس نے اپنا مشیر, اپنا پیر, اپنا مرشد بنا رکھا تھا. اینڈ جینٹائل ڈاکٹرز, اور کچھ ڈاکٹر ایسے تھے جو بے مذہب ڈاکٹر تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے. بے مذہب ڈاکٹر وہ جو انگریز ڈاکٹر ہوتے تھے, یہودی اور عیسائی اس زمانے میں ڈاکٹر, اور اس زمانے میں توپ کے چلانے والے, اور یہ سب لوگ آ گئے تھے بر صغیر میں, اور آہستہ آہستہ ان کی صلاحیتوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے لگا تھا. ایک فائدہ ماشاء اللہ دارا شکو نے بھی اٹھایا, اور وہ یہ کہ ان لامذہبوں کے ساتھ لامذہبی اختیار کر لیں. On whom he best owed large pensions, ان لوگوں کی بڑی خدمتیں کرتا تھا, پیسے دیتا تھا. And from these it is thought, اور اس کی ان باتوں کی وجہ سے یہ سوچا جاتا ہے کہ he imbibed opinions in no wise accordant with the religion of the land, کہ یہ جو زمین کا مذہب تھا اسلام, اس کے ساتھ اس کی اتنا تعلق نہیں رہا تھا. بٹ اپون دس سبجیکٹ آئی شیل میک اے فیو آبزرویشنز, اور اسی بات پہ یہ مصنف کہتا ہے برنیئر کہ میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں. وین آئی ٹریٹ آف دا ریلیجیس ورشپ آف دا ہندوز اینڈ جینٹائلز,
جب میں نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ اور اسی طرح یہ جو لامذہب ہیں ان کے ساتھ مل کر جو اس کے طریقے تھے، یا میں نے جب ان کی عبادات کو دیکھا، he had moreover for some time lent a willing ear to the suggestions of Reverend Father Buzzi. نہایت مشفق، نہایت محبت کرنے والا اس کا ایک رہنما پادری بزی جس کا نام تھا، اس کی باتوں پر دھیان کرتا تھا. اور بزی کون تھا؟ جیسو، وہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جیسو، اس سے تعلق رکھتا تھا. تو پنڈت پیر و مرشد ٹھہرے. اور ولنگ ایئر ٹو دا سجیشنز آف ریورنڈ، یہ بڑے ہوش سے نصیحت کی باتیں بڑی خواہش مندی سے سنا کرتا تھا عیسائی سے، بزی سے. In the truth and property of which he began to acquiesce. There are persons, however, who say that Dara was in reality destitute of all religion. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دارا جو ہے وہ تو در حقیقت ان برے حالات میں تھا، مذہب کے بارے میں اس کا رویہ مناسب نہیں تھا. اور یہ جو چیزیں ہیں ہوتے ہوتے اسے یہاں تک لے گئیں کہ وہ کرسچن کے ساتھ کرسچن رہتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ عیسائی رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لامذہب تھے ان کے ساتھ لامذہب رہتا تھا. سیاسی چالیں تھی. اسی لیے یہ آگے چل کے لکھتا ہے کہ دارا جو تھا، اس کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ اس نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، اور کہتا ہے that the reason assigned by Aurangzeb for causing him to be beheaded was، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جو اسے کیفر کردار تک پہنچایا، اس کا سر کاٹا اور اس کو موت کی سزا دی، تو وجہ اس کی یہ تھی that he had turned کافر، کہ یہ کافر ہو گیا تھا. That is to say an infidel، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ جو تھا ملحد ہو گیا تھا، وداؤٹ ریلیجن، کوئی مذہب اس کا باقی نہیں رہا تھا، اور اڈولیٹر، اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ بت پرست ہو گیا تھا. تو جو شخص بتوں کی عبادت کرنے لگ جائے، ملحد ہو جائے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس سے قتل نہیں کیا. انہوں نے یہ ساری صورتحال اس وقت کے علماء کے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فتویٰ دیں. حتیٰ کہ اورنگزیب نے اس کی ہمشیرہ کو بلایا اور اپنی بہن کو، اور کہا کہ آپ بتائیے اس میں کوئی جھوٹ ہے. اس خاتون نے بھی گواہی دی کہ یہی ساری باتیں ہیں اور یہ آدمی ایسا ہو گیا ہے. یہی برزنیئر لکھتا ہے کہ جب مرنے لگا، پھانسی چڑھانے لگے، تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کروا دیا اس کی شریعت نے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو مجھے بچا لیتے، کیونکہ وہ رحمت کے پیغمبر تھے. جس شخص کی یہ حالت ہو اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ آدمی ہندوستان میں سنبھال لیتا دین کو، مغلوں کی سلطنت کو، وہ تو اس سارے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ اسلام کہاں رہتا، مسلمان کہاں رہتے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کچھ بھی تھے، اس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو سنبھال لیا. اور وہ جو فتنے ایک مدت کے بعد آئے بر صغیر میں، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ان فتنوں کی آماج گاہ ہندوستان کب کا بن چکا ہوتا. اور بظاہر اللہ ہی ہے جس نے رکھا ہے، وگرنہ یہاں پر اللہ کا نام لینے والے لوگ نہ رہتے. اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ اگر یہ لوگ اس وقت نہ ہوتے تو ہندوستان میں دین کا باقی رہنا دشوار تھا. اور خاص طور پہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے جو رسومات جڑ پکڑ گئی تھی وہ ان کا علاج نہ ہو سکتا. پھر اس درویش کا جو بادشاہوں کی صف میں شامل تھا، وصیت نامہ دیکھیے اورنگزیب کا کیا ہے. کئی شکیں اس کی لکھی ہیں، فارسی میں پڑھیں تو دیر ہو جائے گی،
لیکن آپ شکیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ پہلی شک یہاں سے شروع کی ہے، اور وفات سے پہلے جو وصیت نامہ کھولا گیا ہے اس میں یہی لکھوایا ہوا تھا کہ مذہب سے غافل، یہ گناہ گار، اس کے پاس جو کپڑے ہیں اور دری ہے ان کو صدقہ کر کے اور پھر اس آدمی کو قبر میں اتارنا، اور اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں کہ گناہوں کے اس سمندر کی تہ نہیں ملتی، اور عافیت حاصل کرنے کا اللہ سے اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کے عفو اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کام کو انجام دینے کے لیے میرے عزیز بیٹے محمد اعظم کے پاس جو چیزیں انہیں حاصل کر لیا جائے۔ دوسری شک لکھی ہے کہ میں نے جو ٹوپیاں سی ہیں ان میں 4 روپے 2 آنے، ایک آیا جو کام کرتی ہیں بیگا، ان کے پاس میں نے رکھوائی ہے یہ رقم 4 روپے 2 آنے، اور اس رقم کو لے کر اس بے سہارا انسان پر چادر ڈال دینا جب میری میت ہو جائے، انتقال ہو جائے۔ پھر آگے سنیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو جو نقل کیا ہے اور پھر اس کو بیچا ہے تو یہ محنت کرنے سے 350 روپے مجھے ملے ہیں، تو میری موت کے بعد ان 350 روپے کو فقیروں میں تقسیم کر دینا، لیکن ان 350 روپے سے میرا کفن یا کوئی بھی چیز یہ خریدنا نہیں ہے، کیونکہ شیعہ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح بیچنا جائز نہیں، تو چونکہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے لہٰذا یہ پیسہ 350 مشکوک ہو گئے، کیونکہ علماء کا ایک گروہ اہل تشریع فتویٰ دیتے ہیں اس کے حرام ہونے کا، تو اس لیے مجھے کفن بھی حرام کا نہ پہنا دینا، کہیں یہ پیسے خرچ کر دینا اور فقراء میں تقسیم کر دینا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ان حضرات کے خلاف تھے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص مرتے ہوئے بھی اتنا خیال کرے کہ علماء اہل تشریع ان کا مسلک اور ان کا فتویٰ یہ ہے، لہٰذا اس اختلاف سے بچا جائے شیعہ سنی کے، اور وہ پیسے خیرات کر دیے جائیں، اس شخص کے متعلق تعصب کا الزام دیتے ہوئے کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ شہزادہ علی جاں محمد اعظم میرے لڑکوں میں میرا قریب ترین ہے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی رسوم ادا کرے گا تو یہ اس کا اپنا کام ہے، اور جو کچھ میری موت کے بعد میرے ساتھ ہوگا میں ان کاموں کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے کہ مردہ شخص زندہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں کہ میری ساری رسومات تجہیز و تکفین کی یہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ادا کی جائے۔ یہ کہتے ہیں مذہب کی راہ چھوڑ دینا گمراہی کی وادی میں بھٹک جانا ہے۔ مجھ جیسا آوارہ کردار کا آدمی اس کو ننگے سر دفنایا جائے، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور مجرم جب بادشاہوں کے ہاں جاتا ہے تو ننگے سر ہی ہوا کرتا ہے، اور ننگے سر والا یقیناً بادشاہ کی رحمت کا استحقاق رکھتا ہے، مستحق ہوتا ہے۔ ممکن ہے مجھ پر مہربانی سزا سے بھی کی جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو چارپائی پر جب لٹا دیا جائے تو چاندی اور سونے تانبے ان سے منقش چادریں جو مغل بادشاہوں پہ ڈالی جاتی رہی ہیں بالکل نہ ڈالی جائیں، اور عام گزی کا کپڑا لے کے اور سادہ کپڑے سے میرے جسم کو ڈھانک دیا جائے۔ گلوکار جو جلوس نکالتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو مناتے ہیں، اس طرح کے جلوس میرے جنازے کے ساتھ ہرگز نہ نکالے جائیں، اور اسلام کے خلاف جتنی بھی رسومات ہیں ان کو نہ انجام دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکھ پال پٹواری ہے، اور پٹواریوں کے کام کے لیے بہترین لوگ میرے زمانے میں ایرانی تھے، اور ہمایوں بادشاہ کے زمانے سے لے کر آج تک ان میں سے کوئی فرد میدان جنگ سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا، اور کبھی حکومت عدولی نہیں کی، اور میں نے انہیں کبھی اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے نہیں دیکھا،
لیکن جو بھی میرا جانشین ہو میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نباہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ایک آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اسے 1000 گنا زیادہ عزت اور احترام دیا جائے۔ تو دیکھو تم کسی بھی طرح لیکن انہیں مطمئن رکھنا، اور ان کے لیے اگر حکومت کی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے، جو میں نے پالیسی رکھی تھی، تو بھی نامناسب بات نہیں ہے، مگر ان لوگوں کا اطمینان ضروری ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے کو کہتا ہوں کہ تورانی سپاہی ہمیشہ پیش قدمی میں، شب خون مارنے میں، چڑھائی میں، اور کسی لڑائی کے دوران جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیچھے آ جاؤ تو پیچھے ہٹنے میں، اور جب کہا جاتا ہے آگے بڑھو تو آگے جانے میں، نہ وہ اپنے کمانڈر پر کوئی شک کرتے ہیں، نہ شرم کا احساس کرتے ہیں، نہ امید ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں پر اعتماد کرنا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ رہ گئے ہندوستانی فوجی جو سر دے دینا پسند کرتے ہیں لیکن لڑائی میں اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھائیں گے، تو ان پر بھی خاص مہربانی کرنا، کیونکہ کئی مواقع پر جب دوسری قوموں اور قبیلوں نے منہ پھیر لیا، ہندوستان والے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر فتح کے جھنڈے کو تھام لیا۔ پھر کہتے ہیں بارہا کے سادات بڑے نیک لوگ ہیں اور ان کی دعائیں بڑی مؤثر ہیں، اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے میرے بعد آنے والا سمجھے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمارے لیے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کیے تھے، ہم آج ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کر کے اپنی طرف سے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے حضور میں۔ تو دیکھو سادات کے احترام میں کبھی کسر نہ کرنا، اور سادات کا احترام اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہوتا ہے۔ ہاں لیکن بارہا کے سادات سے حکومت کے معاملات میں بہت چوکنے رہنا، اور ان کی عزت اور احترام اور ان سے محبت کے باوجود جو عہدے میں نے ان کے مقرر کر دیے اس سے مت بڑھاؤ، وگرنہ یہ لوگ حکومت میں ایسے شریک ہو جائیں گے کہ وقت آ جائے گا جب یہ کہیں گے کہ یہی حکمران یہاں بن جائے، اور اگر حکومت کی ذرا سی لگام بھی تم نے سادات بارہا کے ہاتھ میں دے دی تو انجام کار تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں میں اپنے بعد آنے والے کو کہتا ہوں کہ مغل حکومت کے گرد و پیش اور دور دراز کے دورے کرتے رہنا۔ بادشاہ ایک وقت پر رکتا ہے تو بظاہر وہ آرام کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن انجام کار ایک وقت اس کا رکنا ہزارہا مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے، اور پانی اور بادشاہ اگر ایک جگہ رکے رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں اپنے بیٹوں پر اعتماد نہ کرنا، اور اپنی زندگی میں بیٹوں کے اور اپنے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا، بالکل دوستوں کی طرح گھل مل جانا مناسب نہیں۔ اور اگر والد حکمران وقت شاہ جہان بادشاہ نے دارا شکوہ کے ساتھ دوستوں جیسا رویہ نہ اپنا لیا ہوتا تو حکومت کے معاملات اس درجہ کبھی بھی خراب نہ ہوتے۔ بادشاہ کا قول اور اس کا وعدہ اس کے بڑے معانی نکلتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے وعدے اور قول کو کرتے ہوئے خیال کرنا اور پورے کرتے ہوئے بھی، اور اس نقطے کو ہمیشہ خاص طور پر خیال میں رکھنا۔ مملکت کے حالات سے اچھی طرح باخبر رہنا حکمرانی کی بنیاد ہے۔ ایک لمحے کی غفلت برسوں کی ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے دور میں شیوا جی کے متعلق غفلت سے کام لیا اور وہ بدوقت چھوٹ کر بھاگ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے زندگی کے آخری لمحات تک مرہٹوں کے خلاف سخت جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ اس ایک لمحے کی غفلت کا نتیجہ میں نے کئی سال بھگتا۔ پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ کو نرمی اور سختی کے درمیان رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک چیز بھی بڑھ جائے، خواہ وہ نرمی ہو یا سختی، تخت اور تاج سب کی بربادی ہو جاتی ہے۔ نرمی زیادہ ہونے پہ لوگ تمہیں اپنے برابر کا سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا یار دوست ہے،
اور اگر سختی میں اضافہ ہو جائے تو لوگ خوفزدہ ہو کر دور بھاگنے لگتے ہیں. اور اس کی مثال اگر تم نے دیکھنی ہو تو میرے چچا الغ بیگ کو دیکھنا. وہ ہمارے والد شاہ جہان بادشاہ کے ساتھ تھے اور بڑے قابل اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مگر خون بہانے میں اتنے بے جھجک تھے کہ بلا تعمل معمولی سزاؤں پر سر اڑوا دیتے تھے. ان کے بیٹے میرے چچا زاد بھائی عبداللطیف نے انہیں قید کر لیا اور نہاوند قلعے میں بھیج دیا. راستے میں جب فوج انہیں لے جا رہی تھی تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ میرا بھائی بڑا شاہ جہان بادشاہ اور میں شاہی خاندان سے، لیکن آج میری طاقت اور اقتدار ختم ہو رہا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو جو کمانڈر متعین تھا اس نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ یہ بے دریغی سے خون بہانا جس کی وجہ سے لوگ تم سے دور ہو گئے اور تمہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا. تو یہ مثال ہے کہ اگر تم حد سے زیادہ سختی کرو گے تو حکومت تباہ ہو جائے گی. اور پھر میرے جد امجد ہمایوں بادشاہ کو دیکھو، انہوں نے معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں، نرمی میں اس حد تک اپنا رویہ رکھا جو نامناسب ہو گیا. صوبہ بنگال میں شیر شاہ سوری کے قابل اعتراض حرکات و سکنات بار بار ان تک پہنچاتی جائی رہی اور پہنچائی جاتی رہی اور وہ اس کو ٹالتے رہے. اور آخر پہ بھی یہ کیا کہ شیر شاہ سوری کے والد حسن کو بلا کر کہا کہ تم اپنے بیٹوں کی کرتوت سنتے ہو اور اس بیٹے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں لکھتے. اور حسن نے ہمارے جد امجد ہمایوں بادشاہ کو جواب دیا کہ میرا بیٹا شیر شاہ بہت حد سے بڑھ رہا ہے اور اس کا کام اب لکھنے اور سمجھانے سے نہیں ہوگا، کیفیت حد سے بڑھ گئی ہے. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حضور والا جو بار بار نظر انداز کر رہے ہیں اور میرے بیٹے کے بارے میں نرمی اختیار کر رہے ہیں تو اس کا انجام کیا نکلے گا. سو دیکھو اس حد سے بڑی ہوئی نرمی کا انجام یہ نکلا کہ وہ اپنی بادشاہ سے محروم ہوئے اور ایران چلے گئے. تو جو بادشاہ حد سے زیادہ نرم ہو اور جو بادشاہ حد سے زیادہ سخت ہو، دونوں تخت اور تاج کھو بیٹھتے ہیں، درمیان کا رویہ مناسب. میں اپنے بیٹے شہزادہ محمد اعظم کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے تمہاری تربیت کی وجہ سے تمہیں چند سال تک قید خانے میں رکھا اور میں نے بڑا جبر کر کے اپنی طبیعت پر تمہیں اتنی کڑی سزا دی کیونکہ تمہارے چال چلن بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا. اس کے باوجود تم مستقبل میں اپنا بادشاہ ہونا طے سمجھو اور اپنی زندگی میں ہی میں نے تمہیں بادشاہت کے لیے منتخب کیا. اور بھی کچھ چیزیں لیکن جو آسان اور عام فہم تھی وہ یہ تھی اس اللہ کے بندے نے اس طرح حکومت کو چلایا اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک روشن نشان چھوڑ کر گئے. 20 کارنامے جو تاریخ نے محفوظ رکھے ایسے نہیں ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے مذاہب کو ایک قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہندو الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں اور ہمارا دین اور مذہب میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جوڑ اور میل نہیں ہے. ہم عزت اور احترام کے ساتھ رہیں اور بادشاہ ہندوؤں کے لیے بھی بادشاہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بادشاہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی دین دوسرے دین میں ایسے ملا دیا جائے کہ تمام ادیان کو ایک تصور کر لیا جائے. اور دارا شکوہ کی پالیسی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سارے دین ایک. اسی لیے علامہ اقبال نے جہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، آپ ان کے کلیات اٹھا کر دیکھیے. اسرار خودی میں
کتنے عمدہ الفاظ کے ساتھ وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. رموز بے خودی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے حکایت شیر و شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان باندھا ہے. اور پھر کہتے ہیں شاہ عالمگیر گدو آستاں اعتبار دودمانی گورگاں، گورگانی، تیموری، مغل، ان کا والا اعتبار شہزادہ، ہندوستان جیسی عظیم سلطنت کا بادشاہ، پایہ اسلامیہ برتر ازو احترام شرع پیغمبر ازو. مسلمانوں کا جو استحکام ہندوستان میں ہوا اور مسلمان برتر اور جو غالب ہوئے یہ اسی شخص کی وجہ سے ہوئے، احترام شرع پیغمبر زو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ادب اور احترام جو اس زمانے میں قائم رہا، اس کی اصل بنیاد بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ. درمیانے کارزارے کفر و دین ترکش مارا قدنگے آخری. اسلام اور کفر کا جو مارکا ہوا ہے اس برِ صغیر میں ہماری ترکش کا یہ آخری تیر تھا جو ہم نے چلایا، اس کے بعد ایسا تیر ہمیں نہیں ملا. یہ ہے وہ چیز جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ 300 برس میں اس پوری امت میں ایک آدمی ایسا ہم پیدا نہیں کر سکے. مر گئی ہیں وہ مائیں اور ٹوٹ گئے ہیں وہ ہاتھ جو اتنے شیروں کی تربیت کرتے تھے. تخم الہاد کے اکبر پرورید، بعض اندر فطرت دارا دمید، الہاد کا، بے دینی کا، دین الہی کا، خدا سے ہٹ جانے کا جو بیج اکبر بادشاہ نے لگایا تھا اور پروان چڑھایا تھا، یہ پودا دوبارہ پھوٹا ہے اور دوبارہ یہ پودا الہاد اور کفر اور گمراہی کا ہندوستان میں اس نے سر اٹھایا ہے. دارا کی صورت میں دارا دوسرا ملحد پیدا ہو گیا تھا. یہ ایسے ہی نہیں وہی کہہ رہا، یہ وہ آدمی ہے، اور یہ وہ آدمی ہے علامہ اقبال جس کی نظر پچھلی تاریخ پر تھی. شمع دل در سینہا روشن نبود، ملت ما از فساد ایمن نبود. حق گزید از ہند عالمگیر را آن فقیر صاحب شمشیر را. اس ہندوستان میں لوگوں کے جو دل تھے، ان کے سینوں میں جو دل تھے یہ اللہ کے دین سے روشن نہیں تھے، اور حق جو تھا چھپا ہوا تھا ہندوستان میں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس حق کو واضح کیا. فقیر صاحب شمشیر را، وہ فقیر آدمی جس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، بادشاہ بھی تھا اور فقیر بھی تھا، اس نے خدا کے دین کو غالب کیا. از پہ احیائے دی معمور کرد، بہر تجدید یقین معمور کرد. اللہ نے اورنگزیب کو ہندوستان میں بھیجا تھا تاکہ دین جو مردہ ہو رہا ہے اس کو زندہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ، اس پر یقین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نئے سرے سے زندہ کرنا. تجدید کے لیے اس صدی کی تجدید جو ہوئی ہے اس صدی میں دین کی، تو اس صدی کا مجدد یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے. یہی بات طنطاوی نے لکھی. مصری مورخ ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد چھٹے خلیفہ راشد اورنگزیب تھے. اقبال کہتا ہے اپنی صدی کا مجدد تھا. از پہ احیائے دی معمور کرد، بہر تجدید یقین معمور کرد. برق تیغش خرمن الہاد سوخت، شمع دی در محفل مابد فروخت. اس کی تلوار نے الہاد، گمراہی، یہ تمام دین ایک ہی ہیں، اس نظریے کی جڑ کاٹ دی. اس تلوار کی آگ نے اس درخت کو جو اکبر نے لگایا تھا اور دوبارہ دارا اسے پانی دے رہا تھا، اس درخت کو سرے سے جلا دیا. اور اورنگزیب ایسے تھے جس شخص نے شمع دین در محفل ما برفروخت، جس نے دین کی شمع نئے سرے سے پھر ایک مرتبہ روشن کر دی اور ہماری محفلوں میں دین کا چرچا ہو گیا. گورزوں کا داستاں ہا ساختند، وسعت ادراک او نشناختند. جو لوگ ذوق کے اندھے ہیں، مرے ہوئے ہیں، انہوں نے اورنگزیب کے خلاف داستانیں گھڑی ہیں. یہی وہ چیز ہے
جس کی وجہ سے ہمیں کئی نشستیں اس موضوع پر لگانی پڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اندھے تھے جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت کو داغدار کرنے پر لگے ہوئے تھے، اور یا اندھے نہیں تھے تو جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے رہے۔ وسعت ادراک او نہ شناختن، اقبال کہتے ہیں جس سطح پر پہنچ کر اورنگزیب سوچتا تھا ان مورخین کی سمجھ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے بلند سطح پر پیدا ہوتا ہے اور اپنے معاصرین سے بڑا دماغ رکھتا ہے، اسے زندگی میں دو داغ دیکھنے پڑتے ہیں اور موت تک وہ داغ اس کے چہرے اور اس کی پیشانی پہ لگے رہتے ہیں۔ یا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ تنہا ہو جاتا ہے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، چونکہ لوگوں کی عقلیں اتنی نہیں ہوتی اس لیے لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جتنی بلند ہمت اور اس کے مطابق اتنی قربانی وہ دیتا ہے یا طلب کرتا ہے، زمانہ اس کی طلب کو پے نہیں کر سکتا۔ لوگ اس درجے تک پہنچنا تو درکنار، لوگ سوچ نہیں سکتے جو کچھ وہ سوچتا ہے، اس لیے وہ تنہا رہ جاتا ہے اور یہ تنہائی کا داغ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ پھر دوسری صورت پیش آتی ہے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، دوست مل جاتے ہیں، پارٹی بن جاتی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے نیچے رہ کے کیوں کام کریں۔ شیطان انہیں کہتا ہے اسی پارٹی میں دو ٹکڑے بنا لو، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے یہ تو فطرتاً پیدائشی طور پر اتنا ذہین اور اتنا بڑا دماغ لے کے آیا ہے، اور آج جو ہم سے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے تو اسی کو دیکھ کر سیکھا ہے، ہم اس کے ذہن تک تو نہیں پہنچ گئے، ہم تو صرف اس کے عمل کو دیکھ کر اپنی راہ الگ کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد کچھ عرصے کے بعد وہ جو الگ ہوئے ہوتے ہیں وہ حسرت اور ندامت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں کاٹتے ہیں، مگر وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو اقبال نے بیان کیا، اور زوکاں داستاں ساختن وسعت ادراک او نہ شناختن۔ اندھوں نے جن کا ذوق مرا ہوا تھا اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے کہانیاں گھڑ لی ہیں، اور وہ اس مقام پر پہنچ کے سوچ ہی نہیں سکتے جو سوچ اورنگزیب کی تھی۔ شعلۂ توحیدرا پروانہ بود چوں براہیم مندری بتخانہ بود۔ وہ اللہ کی توحید کا جو شعلہ تھا اسلام میں اب بھی ہے، اس کا پروانہ تھا اورنگزیب، اور خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ اور نعرہ اس زمین پر سر بلند کرتا رہا جہاں ہر طرف بتوں کی پرستش اور ان کی عبادت ہو رہی تھی۔ کیوں براہی مندری بتخانہ بود، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے تھے اور چاروں طرف بت خانہ تھا، اورنگزیب اپنے دور میں اکیلا تھا اور چاروں طرف ہندو بت پرستی میں مبتلا تھا۔ کس سے تشبیہ دی ہے لے جا کر؟ در صف شہنشاہ یکتاستے فقر او از تربتش پیداستے۔ بادشاہوں کی صف میں اکیلا تنے تنہا ایک فقیر یہ نظر آتا ہے۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اور پھر اس کے بعد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد جو آئے ہیں، ان سارے بادشاہوں کو کھڑا کر لو تو ان کی صف میں صرف ایک فقیر یہ نظر آتا ہے جس کو خدا سے تعلق ہے، اور وہ فقر اتنا غالب تھا اس کی زندگی میں، اتنا زیادہ دنیا کی آرائش اور زیبائش سے ہٹا ہوا تھا کہ اقبال کہتے ہیں فقر او از تربتش پیداستے، کہ اس کی قبر کو دیکھو، آج بھی اس کی قبر کچی بنی ہوئی ہے، اس مٹی سے بھی فقر اور اس مٹی سے بھی ایک طرح دنیا سے بیزاری کی بو آتی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اور جس کے بارے میں کہا ہے وہ بھی کیا خوب ہے، رحمہ اللہ۔ یہ تھے اورنگزیب رحمت اللہ، اور ان کی یہ تعریف اقبال نے ایسے ہی نہیں کر دی کہ جیسے شعراء ہوتے ہیں، بلکہ اس نے
بہت سوچ سمجھ کے یہ سارا قصہ بیان کیا. ابھی تو آگے اشعار باقی ہیں. تخم الہاد کہ اکبر پرورید، باز اندر فطرت دارا دبید. وہ الہاد اور بے دینی کا بیج جو اکبر نے بویا تھا، دوبارہ یہ درخت اپنے برگ و ثمر دینے لگا دارا کی صورت میں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اورنگزیب نے اس کا مقابلہ کیا ہے. آج پہ احیاء دی معمور کرد، بہر تجدید یقین معمور کرد. اللہ نے اورنگزیب کو اس صدی میں اس لیے بھیجا تھا، 11ویں صدی میں، کہ وہ خدا کے دین کو زندہ کرے. اور خدا نے اسے مجدد کے مقام پر فائز کیا تھا. بقول اقبال کے وہ کہتے ہیں کہ خدا پر اور اس کے وعدوں پر یقین کی کیفیت جو حاصل ہونی چاہیے، اس کی یقین کی کیفیت کے لیے اس کو خدا نے تجدید کے لیے بھیجا تھا. کتنے بڑے جملے ہیں. لیکن پوری طرح اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے قد و کاٹ پہ پورے اترتے ہیں. سو وہ آیت کریمہ جو سورہ حج کی تھی، اور اللہ تعالی نے اس میں مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے. اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو پہلے بیان ہو گئی، اور دوسری یہ چیز ضمنی طور پر آئی تھی. اور اس میں ضمنی طور پر تاریخ کا یہ تذکرہ ضروری اس لیے تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات تمام ادیان کو ایک ہی دین قرار دیتی ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا دین ایک الگ چیز ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا بھر کی تہذیب ایک ہی ہو جائے گی. تہذیبوں کی جنگ آپس میں ہے، اور یہ تہذیبیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. اور کس نے غالبان ہیں؟ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے. اور اسی طرح جو بھی دین، جو بھی مذہب، جو بھی فرقہ، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ کر لڑائی اختیار کر لو. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تم اپنے عقیدے پہ رہو نہ رہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر دوسروں کے احترام، عزت اور ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ رکھو. اپنے مسلک کو چھوڑو یا نہ چھوڑو، تم جانو تمہارا خدا جانے، مگر دوسرا کوئی بھی آدمی کسی مسلک پر ہے تو اس کی عزت اور اس کا احترام یہ ضروری ہے. اللہ نے اسی لیے فرما دیا یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، والصابئین والنصارى، اور جو نصرانی ہیں اور جو صائبین ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. مراد یہ ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ کوئی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوگا. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اسی لیے خدا نے اپنی صرف جو یہاں ذکر کی ہے وہ شہید کے لفظ سے کی ہے نا. تو شہید کا مطلب واقف، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے. اس کو پورا علم ہے کہ کس انسان کا کیا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر اس انسان کے اعمال کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ عقائد کے سلسلے میں پرکھے گا، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اعمال کو پرکھے گا. اور عقائد اور اعمال